الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. آواز نہ تھوڑی کھول کے رکھو. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثنا بعد قادر مطلق جل جلالہ عمن والہ دے دربار دے اندر دعا ہے. مالک تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ نو زبان و نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے. صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں سونی زلفاں پاکاں دا آپ دی آمد شریف والے مبارک ماہ مقدس دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے. لالچ اور تما اپنے دماغ چو کڈ کے خالصتاً اصلاح دی نیت دے نال گفتگو دی توفیق نصیب فرماوے. اور دھانو جس طرح تساں اپنے جسماں نال حاضر ہو ایویں اپنے دماغ نو بھی اتنے حاضر رکھ کے میری گفتگو سننے دی اور پھر اس دے توجہ کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. جنہ دوستہ اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے معاونین تعاون کرنا لے اللہ تعالی
ہر ایک دے اخلاص دے اندر برکتہ نصیب فرما۔ دوستو تہاڈے سامنے جس عنوان تے گفتگو کرنی ہے وہ ہے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے ذوق بھی بنے گا اور اصلاحی گفتگو بھی ساڈے عملی تبدیلی دا سامان بنے گی۔ ابتدائی گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اے ذوق دیاں جڑیاں گلاں ہوندیاں نا، ذوق دیاں گلاں یہ اصل مقصود نہیں ہوندیاں۔ مقصود ہوندا ہے اصلاح کرنا، ہدایت دا راہ دسنا، گناہ وانت روک کے نیکی دی راہ والے پاسے ٹورنا۔ ذوقی گلاں دی مثال سلاد دیئے اور نیکی دا آخنا برائی تے روکنا دی مثال روٹی دیئے۔ روٹی نال سلاد لبدا ہے، کو کلا سلاد کھا کے نکلن دی کوشش کرے تے اگلے آکھن گے نہیں بھائی نہیں یہ گل نہیں ہے، سلاد ہے، سلاد روٹی نال لبنا ہے، روٹی تو بغیر نہیں لبنا۔ سمجھ رہا ہو نا، روٹی نال سلاد ہوندا ہے، روٹی تو بغیر نہیں۔ خیر ماہ ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، جس مہینے دے اندر مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد شریف ہوئی۔ اس مہینے دا نام کی بولو؟ ربیع الاول شریف۔ ربیع دا معنی ہوندا ہے بہار، اول معنی ہوندا ہے پہلی۔ مدنی تاجدار دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے، رب نے دسیا ہے اساں دے یار دی آمد دے نال بہار دی مڈ بنیاد رکھ دتی۔ اے نہیں کہ پہلے بہار دا موسم نہیں سی آوندا، بہار دا موسم پہلے آوندا سی، بہار دا موسم پہلے آوندا سی، پر ایک ہے جسماں دی بہار، ایک ہے روحاں دی بہار۔ پہلے پھول ہے جیاں دے نہ پھول ہے سی خشبو کوئی نہیں، انسان سی انسانیت کوئی نہیں سی، جانورہ لالو بھیڑی زندگی سی۔ مدنی تاجدار دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے، جڑا رلدہ انسان سی نا، جنہ تو جانور توبہ توبہ تے پناہ منگ دے سن، ایڈے بھیڑے کردار دے انسان محمد پاک نے آدھے دین قرآن دے نال اونا نو انج تبدیل کیتا ہے تے بدلے آئے ہون فرشتے بھی اونا تے رشک کر جاندے نے، مولا ساڑھے اندر ہی نہ ورگا نہیں سمجھ آئی۔ اس تبدیلی دا نام ملا دے، غور نال اور توجہ نال اور سنجیدگی نال میری گفتگو نو سماعت فرماؤ۔ اس تبدیلی دا نام کدے ویلا سی منہ وچوں لقمے کڈ کے عرب دے اندر نا حضور دی آمد تو پہلا جڑا ہاتھ نال کمائی کر کے کھاندا سی نا، اندر سن میاں دے اندر کوئی دلیری کوئی نہیں۔ دلیر کھیڑا ہے جڑا اٹھے ڈھاکا مارے، آپ زخمی ہوئے کئیاں نو مار کے لوٹ کے مال لے آوے، آندسن میاں بڑا کرتا دھرتا، اے ہوئے نا اے اصل گل ہوئی نا، اے نو مردانگی دے دلیری آخ دیں۔ ایک کدے ویلا سینو میں بہتا پھیلانا نہیں ہاں تے کدے دل لنج بدلن، کدے دل لنج بدلن۔ سنو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی نا حضرت بلال حبشی نال کھے بکھے ہوئی،
یہ حدیث ہے بخاری شریف دی، اشارہ ہے وہ دی تفصیل پھر اگے شارحین نے کی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال حبشی دا آپس دے اندر اختلاف پیا، جس وقت کھے بکھے ہوئی اس ویلے حضرت ابو ذر غفاری دے منہ وچ نکلیا یا ابن السودا، او کالی ماں دیا پترا۔ انہا لفظ منہ وچ نکلنا سی، اللہ کے گلہ تے دونوں پاسوں ہوئیاں سن۔ اٹھے تے مدنی تاجدار دی بارگاہ چ گئے تے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے بھرا ابو ذر غفاری نے مینوں این دی گل کیتی ہے جن نال مینوں بڑا دکھ لگیا ہے، مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری نے بلایا، حضرت ابو ذر غفاری آئے، آپ نے فرمایا ابو ذر اے لفظ تو بول لے، حضور بول لے۔ آپ نے بہت ہی صفائیاں پیش نہ کی تھیاں، حضور بول لے۔ آپ نے فرمایا ان لفظاں وچ تے مینوں تکبر دی بو پہ اوندی ہے، با این لفظ سننے سن اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لمے ہو گئے، کہنے لگے سونیا جنی دیر تک بلال میرے منہ تے آدھے پیر نہیں رکھے گا، رب دی عزت دی قسم ہے میں اپنا منہ زمین تے نہیں اٹھاواں گا، میرے منہ وچ تکبر اعلی جبلہ تے نکلے گا۔ سپیکر پتہ نہیں ہے یہ اس طرح دا آواز ادھر کوئی ذوق نہیں ہے، چلو میں ہاں جی ٹھیک ہے، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ دوستو یہ تبدیلی سی نبی دی آمد کی میں بہار آئی ہیں سن۔ ایک چھوٹی جی نال گار لا کے پھر میں اپنے موضوع دی طرف پلٹنا ہے۔ جمیل صاحب کبرا میرے وال تو صاحب ویکھو گے، ادھر ویکھو جنگ سی نا، جنگ یرموک سی، حضرت خالد بن الولید آپ سرکار جس وقت کافران المقابلے واسطے جان لگے، 60,000 بندہ نکلے، 60,000 بندہ کافران دی طرف۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت سپاہ سالار سن۔ خالد بن ولید کہنے لگے حضور میں جاواں گا، بندے کنے چاہیے دن؟ 60۔ جی خیر ہے 60,000 تے 60 جی 60 بندہ چاہیے، میں گل جوڑنا پچھے 60 بندہ چاہیے، پر لواں گا اپنی مرضی دے۔ ساڑھے جڑے 30,000 ہیں نا اگو تے لکھا سن، ساڑھے جڑے مسلمان 30,000 ہیں انہاں وچوں 1,000 صحابی ہے۔ انہاں صحابہ دی اندر کئیاں نو میں از خود جاننا وا، اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر انہاں دی اتنی قدر ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا دین، رب سونا آدھی لکھی تقدیر بدل دائے، پر انہاں پیارے دے ہاتھ خالی پیچھے نہیں موڑ دا۔ فرمایا لے چون لے بندے، سن کیویں تبدیلیاں آئیاں، چون لے بندے۔ آپ نے نظر ماری، فرمایا این فضل بن عباس، عباس دا پتر فضل کتھے وے؟ زبیر بن العوام میرے نبی دی پھپھی دا بیٹا زبیر کتھے وے؟ عبادہ ابن سامت کتھے وے؟ رافع بن حمیرہ، رافع بن حمیرہ الطائی، یہ کون سی؟ کون سی؟ قبیلہ بنو طیدہ، سارے نالو وڈا ڈاکو سی، سارے نالو وڈا ڈاکو سی۔ وہ ایمان دی بہار جو آئیے میرے نبی نے آدھی تعلیمات اور قرآن نالو نالو انج بدلے ہے کہ جڑا قبیلہ طیدہ وڈا ڈاکو سی آج اونا لوگا دی صفت کھلوتا ہے، جڑے ہاتھ چک دین رب فرماندہ تقدیرہ بدل دو، یارہ دی ہاتھ خالی نہیں جان دیا۔ سمجھ رہا ہوں نا میری گل؟ میں جناب برال ایک مثال دے کے دے موڑ اگے گل ٹورنا وا، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو بندہ حکیم کولو دوائی لے آوے، توجہ رکھو اے گل امید ہے جناب برال دے ذہن وچ اتر جاسی۔ بندہ حکیم کولو دوائی لے آوے، بندہ حکیم کولو دوائی لے آوے،
دوائی استعمال نہ کرے تے بہ جاوے حکیم دی تعریف کرن لوں میرے لفظاں تے مڑ توجہ ہوئے میں عرض کر رہا بندہ دوائی لے آوے دوائی لے آ کے باویں سونے دا کشتا ہی کیوں نہ ہوئے ہیرے دا کشتا ہی کیوں نہ ہوئے انہوں برا چا رکھے دوائی استعمال نہ کرے حکیم دی اللہ تعریفاں کرے رب دی عزت دی قسم ہے بچہ بچہ اس گل نو جاندا ہے اے بے وقوف آدمی ہے اینو کتھوں ہی شفا لبنی ہے ایندا کتھوں علاج ہونا ہے ایندی مرض ختم نہیں ہونی لوگ آخنا جھلیا تعریفاں تینوں فائدہ نہیں دین گیا اونی دیر تک جتنی دیر تک دوائی استعمال نہیں کرے گا دوائی استعمال نہ کرے تعریفاں کرتا رہے تے تو وقے تیرے مرض ختم ہو جائے گا تیرا مرض نہیں ختم ہون لگیا تینوں شفا نہیں لبن لگی یاد رکھ لے جی اپنے مرض نو ختم کرنا چاہنا ہے تے مر جڑی دوائی لے کے آئے وہ دوائی استعمال کر حکیم دی حکمت دا پتہ ہوندی دوائی وچوں لگدا ہے ہاں حکیم دی حکمت دی عظمت دا پتہ ہوندی دوائی وچوں لگدا ہے سونےو جویں بندہ حکیم کول دوائی لے آوے استعمال نہ کرے خالی تعریفاں کردا رہ جائے کدے شفا نہیں لبدی اسی طریقے دے نال یاد رکھ لو اسی طریقے دے نال مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دنیا دی اندر آئے نے حکیم بن کے آپ نے روحاں دا علاج بھی کرنا ہے آپ نے جسماں دا علاج بھی کرنا ہے ان سونےو میرا نبی دنیا دے اندر آیا ہے پر جیڑا نسخہ لے کے آیا ہے وہ اجوین دا نہیں وہ حریرہ دا نہیں وہ نسخہ قرآن والا لے کے آیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا میرا نبی نسخہ لے کے آیا ہے قرآن والا وہ سجنا یہ درویخ میلاد اللہ مہینہ آوے میلاد مناوے گلیاں بندارہ نو سجاوے وہ سجنا گلیاں گند تو صاف ہومن پر دل چ دنیا دے پیار دا گند ہوئے بے غیرتی دا گند ہوئے بے حیائی دا گند ہوئے گلی تھے گند تو صاف ہوئے گلیاں سج جان پر نبی سلور سرکار دی سنت دے نال چہرہ نہ سجے تے مڑ مدنی تاجدار نہ راضی ہو سل نہ تینو مینو جنت لبنی ہے نہ روحان تینو شفا لبنی ہے ادو لبنی ہے تو قرآن والا نسخہ اپنا پھر ویکھی تینو شفا یہ لب جائے گی کہ دنیا دے اندر باب فرید وانگو نہ آئے پاوے دنیا تو ٹور بھی جاوے رب شفا و قبرہ تو بھی قبرہ دی مٹی تو بھی عطا فرما چھڑ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اللہ دے بندیو میں کی عرض کر رہا تانوں وہ سونےو اسا حکیم دیاں تعریفاں کریے مگر نسخہ استعمال نہ کریے تے بے وقوفاں ایویں مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب نے انیاں شانہ جو دتیاں عظمتہ دتیاں کمال دیتا ہے کیوں دنیا دے اندر بھیجیا ہے وہ جو کسے دا محبوب ہوئے نا خانہ گوارا نہیں کردا کہ رب سونے آدھا محبوب دنیا دے اندر بھیجیا ہے کیوں بھیجیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب فرماندا ہے میں غیب الغیب ذات ہاں کنا کما دے اوتے راضی ہونا وا تانوں پتہ نہیں لگنا بس یار دی اداواں ویکھدے رہیا جے جویں یار نے کیتا ہے اوویں کریا جے میں رب راضی ہو جاواں گا خوش بھی ہو جاواں سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ ہاں اگر سونےو زبان سے میلاد ہوئے زبان سے نبی دی تعریف ہوئے مگر کردار دے اندر یہودی نقشہ تے نمونہ ہوئے رب رسول دا دشمن نقشہ تے نمونہ ہوئے رب رسول دی طرف لانتا تے پہ سکتی ہے نکدے رحمت اللہ سیبری سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آؤ میں تنوں موضوع سمجھاواں پھر نالو نالی گلہ بھی سمجھاواں توجہ ہوئے پہلے پیر باو دا شیر پڑھنا تو پھر کے گل چلانے ادھر ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا چے چڑوے چنا
تو کری روشنائی سارے ذکر کریں گے تیرا پر سنو سجنا باج ہنیرا جتھے چلنا او ساڈا جرسی اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا جس دے پیچھے وہی اساں جنم گوایا بہو یار ملے ایک پھیرا بولو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دا قرآن سنانا وا اور موضوع سمجھانا وا اللہ رب العالمین نے پوری کائنات دا دلہ مدینے دے تاجدار نو بنایا ہے صدقے جاواں مولا تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر فرماتا وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى یہ تھے کہ کی گل کر جاواں ایمان زیادہ ہوئے گا ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھنا قرآن پڑھیا ہے توجہ میرے وال رکھیا جے قرآن پڑھیا ہے ایک بندہ مینوں کہن لگیا آخدا یار قرآن مجید دے بارے تے رب قرآن دے اندر ہی فرماندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ جمیل صاحب بیٹھ جیسے اس طرح خلل پوے گا توجہ نال بولو نا سبحان اللہ گزارا ہو جیسی ادھر ویکھنا سجنا رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے اساں قرآن نو شفا بھی بنایا ہے رحمت بھی بنایا ہے مثال سمجھیا جے شفا بھی بنایا ہے رحمت بھی بنایا ہے قرآن شفا ہے خود بیان فرماندا ہے پیا قرآن شفا ہے بیماریاں مکا دیندا ہے قرآن رحمت ہے مصیبتاں پریشانیاں مکا چھڑدا ہے پر اساں قرآن بڑا پڑھنے ہیں نہ ساڈیاں مصیبتاں ختم ہوندیاں نے نہ بیماریاں ختم ہوندیاں قرآن دی گل بھی غلط نہیں ہو سکتی میں آکھیا جھلیا ادھر ویکھو مثال دے کے مسئلہ سمجھان لگیا ہاں میں آکھیا جھلیا اے میرے ہاتھ میں مثال دے رہا ہاں اے گل حقیقت نہیں کہ میرے ہاتھ دے اندر گولی سی کیونکہ اساں ہتھاں دے اندر گولیاں باب نہیں رکھدے دلیل والا باب ضرور رکھنے ہاں ادھر ویکھنا میں آکھیا میرے ہاتھ دے اندر گولی ہے ان دے اندر کنا پاور ہے کنا طاقت ہے آخدا ان دے نال ہاتھی بھی ماریا جا سکدا ہے ان دے نال بندہ بھی ماریا جا سکدا ہے شیر بھی ماریا جا سکدا ہے میں گولی سٹی میں آکھیا یار ان دے نال لالی چڑی بھی نہیں مر لگی اگو ہنس کے آندا ہے مولوی صاحب گولی دی اندر طاقت بڑی ہے پر بندوق دا چاہیدا ہے میں کہ قرآن وچ طاقت بڑی ہے پر منہ تیرے میرے ورگیاں دا نہیں بابے فرید تے میرے علی ورگیاں دا ہی چاہیدا ہے
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ روپیاں دی گنتی نو نہ رویا جے میری گل والے پاسے توجہ رکھیا جے ذرا پھر بولو نا سبحان اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر فرماوندا ہے معراج شریف دی گل کر لیا میں موضوع ول جناب رن لے کے جانا چاہنا وا معراج شریف دی گل کر لیا اللہ رب العالمین فرماوندا ہے اساں معراج علی رات دے یار نو بڑیاں وڈیاں نشانیاں وکھائیاں بڑیاں وڈیاں نشانیاں وکھائیاں انہاں وڈیاں نشانیاں دے اندر میرے نبی نے ایک نشانی یہ بھی ویکھی سی رآ صورتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فإذا ہوا عروس المملکہ فرمایا میں ویکھیا ہے پوری خدائی نو رب نے دلہن بنایا ہے میں محمد نو دولہا بنا چھڑیا ہے خلق سے اولیاء سے رسول مل کے پالو خلق سے اولیاء گلہ بڑیاں ڈھیر ساریاں ہونیاں نے خلق سے اولیاء دعا کرو انہاں دی زبان تے جاری ہو جاوے خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا جڑے تسا نہیں بول رہے تہاڈی زبان تے چھالے بنے ہوئے نے اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا مل کے پالو دونوں عالم کا دولہا سجنوں دروے خلاص توجہ جدو برات جاوے اگلے براتیاں نو نہیں ویکھ دے لاڑے نو ویکھ دے نے مدنی تاجدار لاڑا ہے ایسا براتیاں جدو قدر مدنی تاجدار دی ہے تو براتی بن خوش ہو کے جا تیری میری بھی قدر بن جاوے گی سجنا پر ایک گل بھی زیر چ رکھنی چاہیے برات نال لوگ منہ ویکھ دے نے کیندا منہ وٹی جاؤ ہے آکھدے نے میاں نو شریکے دی پیڑ او مدنی تاجدار دے نال شریکا کر کے کون جان چھڑا سکدا ہے رب دے دربار دے اندر شریکا والا ماحول نہ بنا تے خوش ہو کے بیٹھ دونوں عالم کا دولہا اور پتہ ہی نہیں لگنا تے تقریر بھی ختم ہو جانی ہے دونوں عالم کا دولہا یہ تسا نہ بولے تے جڑی لنگر واسطے دے گا پکائیاں نہیں ایویں 70 سے چلائے جاواں گے تانوں لبنا چاول بھی نہیں دونوں عالم کا دولہا تھوڑے تھوڑے ہلے نے دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ادھر ویکھنا سجنا میں قرآن مجید دی آیت نہ روایت لا کے ثابت کیتا ہے مدنی تاجدار کائنات دا دولہا ہے یہ تھے ایک نقطہ بیان کر لگیا وا سجنوں ہووے دولن ہووے دلہن لک جاوے دولے تو ہووے دلہن لک جاوے دولے تو توجہ ہووے دلہن لک جاوے دولے تو اے ہو نہیں سکدا ہووے خدائی تو لک جاوے مصطفیٰ تو ہو نہیں سکدا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ادھر
کھڑونا کے برات ٹورنے ذرا جاجی سمل کے بیٹھے آجے برات اگے ٹورن لگے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا وہاں ہر شے رب العالمین نے آدھے یار واسطے بنائی ہے پھر غور نال میرا جملہ سنو ہر شے مولا تعالیٰ نے آدھے یار واسطے بنائی ہے ایک میں نو کہن لگے آخدہ جو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں ہے رب نے ہر شے آدھے یار واسطے نہیں بنائی بلکہ رب فرمانتا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایسا جو کچھ بھی بنایا ہے ایسا جو کچھ بھی بنایا ہے اے انسان تیرے واسطے بنایا ہے تو آخنا ہے رب نے ہر شاید یار واسطے بنائی ہے حالانکہ رب فرماندہ ہے ایسا ہر شاید انسان تیرے واسطے بنائی ہے کہ یعنی قرآن میں پٹھا سمجھ آؤندہ ہے ایسا تاں کر کے آخنے ہر ایک کولو قرآن نہ سنے آج کہ یہاں دا دماغ خراب ہوتا ہے آخدہ مولوی صاحب ہر ایک کول سنے لینے اور ہر ایک دے پیچھے ہی نماز نیت لینے نماز نیت لینے آسا دنیا قرآن پیچھے ہی پڑھنی ہے قرآن پیچھے ہی پڑھنی ہے میں آکھا مولوی اگے کھلوتا ہوئے اگر ان دے کپڑیاں دے نال گند لگیا ہوئے نماز پچھو ہو جاوے گی آخدہ نہیں ہوئے گی میں آکھا کیوں آخدہ کپڑیاں نال گند لگیا ہوئے میں آکھا یارا اگر کپڑیاں نال گند لگ جاوے پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر دل نو گستاخی دا گند لگ جاوے پھر بھی نماز نہیں ہوتی یہ دروے خلاف میں مثال دے کے مسئلہ سمجھا لگیا ہوا جتنی دیر تک ہندوستان دے پاکستان دی ونڈ نہیں سی ہوئی ہندوستان دے پاکستان دی ونڈ نہیں سی ہوئی اے جڑے اسٹیشن نے انہاں اسٹیشناں دے اوتے ہندو بھی پانی پھلان واسطے اوندے سن مسلمان بھی پانی پھلان واسطے اوندے سن مسلماناں نے بالٹی چکی اوتے لکھیا مسلمان پانی ہندو نے بالٹی اٹھائی ہوئی ہے اوتے لکھیا ہے ہندو پانی ادھر ویکھنا مسلمان نے بالٹی اٹھائی ہے تے آواز پھیلاوندا ہے او مسلمان پانی ہندو نے بالٹی اٹھائی ہوئی ہے تے آواز پھیلاندا ہندو پانی او سجنا جڑا ہندو ہے کوئی مسلمان ہندو دی بالٹی تو پانی پینا گوارا نہیں سی کردا جویں ہندو مسلمان دی بالٹی تو نہیں تھی پیندا ایویں کوئی مسلمان ہندو دی بالٹی تو پانی نہیں سی پیندا توجہ لفظاں تے توجہ کریا جے حالانکہ دوواں بالٹیاں دے اندر پچھو ایک کھوہ تو پانی آیا ہے دوواں بالٹیاں دے اندر پچھو ایک کھوہ تو پانی آیا ہے پر بالٹی دا منہ بدلیا ہے اگر کافر دی بالٹی ہوئے او پانی پاوے کوئی کھوہ نہ ہوئے مسلمان پینا گوارا نہیں کردا اگر گستاخ دے منہ دی بالٹی ہوئے تو سنی مسلمان قرآن سننا بھی گوارا نہیں کردا توجہ ہے ذرا پیچھے آوے جے میں عرض کر رہا ہوں ہر شے میں آکھیا ہے اللہ رب موضوع یاد رکھے جے میں تنوں بار بار یاد کراندا رہاں گا اللہ رب العالمین نے جو بنایا ہے اپنے حبیب واسطے بنایا ہے پر قرآن مجید دی آیت دا ترجمہ بندا ہے اے انسان اساں جو بنایا ہے تیرے واسطے بنایا ہے رب تے آکھدا ہے ساتھ سارے انساناں واسطے بنایا ہے نبی دی گل ہی نہیں میں آکھیا یار جدو برات جاندی ہے چانجی جاندے نے اگلیاں نے بڑیاں دیگاں پکائیاں ہوندیاں بڑیاں نے بڑیاں دیگاں 10 15 20 دیگاں پکائیاں ہوندیاں دسو
وہ ساریاں لاڑے نے کھانیاں ہوندیاں نے انہوں تے خوشی نال بھوک لگدی نہیں انہیں نہیں کھانیاں کہ میں تہاڈے نال گل کرنا وا انہیں نہیں کھانیاں جانجیاں نے کھانیاں ہوندیاں نے براتیاں نے کھانیاں ہوندیاں پر جیڑا دیگا پکان والا ہوندا ہے آکھدا ہے او براتیو میں تانوں کی جاننا وا اج جو لبنا ہے اس سیرے والے دا صدقہ ہے رب دسدا ہے اسا جیڑیاں کنک دیاں دیگاں پکائیاں نے منجی دیاں دیگاں پکائیاں نے ون سمنے فروٹا دیاں دیگاں پکائیاں اے انسان پکائیاں تیرے واسطے نے پر کملی والے دے سیرے دا صدقہ ہے کیونکہ دونوں عالم کا دولا مل کے پڑھ لو دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا سجنوں اگے گل چلانا وا توجہ نال گل نوں سنیا جے برات جا رہی ہوئے کوئی گلی دا چوڑا چمار اٹھ کے آکھے میں لاڑا وا دنیا آخری ہے کمینیا آدھا بوتھا تے ویکھ لاڑا بن گیا ہے تو لاڑا نہیں لاڑا تے سیرے والا ہے وہ لاڑا ہووے نا آکھے میں لاڑا وا دنیا انہوں جتیاں مار دیئے مرزا قادیانی آخدا ہے میں محمد ہاں میں احمد ہاں رب نو ایڈا غضب آیا ہے رب نے لیٹرین چ ماریا ہے او جھلیا سیرے والا تے ساڈا یار ہے تو کیڑے پاسوں آ گیا ہے کیونکہ دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ادھر ویکھنا سجنا توجہ یارو انہوں شرم بھی نہیں آؤندی آخدا ہے میں رب دا نبی ہاں ہے اکھ تو کانا سی آخدا ہے میں رب دا نبی ہاں پر ایتھے ایک گل کر جاواں توجہ نال گل نوں سنیا جے جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے انہاں دا جنازہ اٹھایا نہیں جاندا انہاں دا جنازہ اٹھایا نہیں جاندا جیڑی تھاں تے انہاں دا وصال ہوندا ہے اسے تھان سے ہی انہاں نو دفن کیتا جاندا ہے انہاں دا جنازہ چک کے دوجی تھان تے لے جانا اے جائز نہیں کیوں اس واسطے جدو جنازہ اٹھایا جاوے گا ہو سکتا ہے کوئی بندہ اشارہ کر کے آکھے ایک دی لاش پہ جاندی ہے دی اللہ دے نبی تے زندہ ہوندے نے اور سجنا اللہ دے نبیاں دے جنازے نہیں اٹھائے جاندے مرزائی آخدے نے ساڈا کانا رب دا نبی سی اسی آخنے کیوں اصول بدلے آئے لیٹرین چ مرے آئے انہوں پورو لیٹرین دی اندر تاکہ سنی مسلمان جا کے پیشاب کرے دھار سیدھی سیرے چوجے پتہ لگے نبوت نو کیویں ہاتھ پایا جاندا تو کون ہے تنوں پتہ ہی نہیں دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا اجرے ٹیک لا کے بیٹھے نے انہاں دی کڈ نو پیڑے دعا کرو رب انہاں دی کڈ دی پیڑ بھی دور فرماوے دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہاں ادھر ویکھ آندے نے مرزا قادیانی اللہ دا نبی ہے اکھ تو کانا تے نبی کیویں بن گیا ہے اوے مدنی تاج نبی تے نبیاں دا سردار تے ساڈا مدنی تاجدار سی تھوڑا جا حسن دا نقشہ کھچنا وا تے اگے چلنا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھو یہ گل میں تاں پہ سنانا وا او جھلا انسان نہ بن آدیا نظرہ پلیت نہ کر جنہیں دنیا دے اندر حسن نے اکھ دا سواد تے دل پلیت کر چھڑ دے نے رب نے آدھے یار دا حسن جدا بنائے وہ جڑا طلبگار بنے وہ دی اکھ بھی پاک ہو جاندی ہے وہ دا دل بھی پاک ہو جاندہ ہے
ادھر ویکھنا توجہ ہجرت والی رات غور نال سنیا جے ہجرت والی رات جدو مدنی تاجدار مکے تو مدینے والے جا رہے سن رستے دے اندر ایک بڈھی مائی دی جھونپڑی سی جنوں ام معبد آکھیا جاندا ہے ذوق آوے گا ایمان تازہ ہوئے گا جناب ام معبد دی جھونپڑی سی آن جان والے مسافراں نوں پانی پلانا دودھ پلانا مدنی تاجدار آپ سرکار جدوں کولوں گزرے صدیق اکبر نوں بھیجیا ہے صدیق اکبر نوں بھیجیا ہے ادھر ویکھ کے ایک گل کر جاواں جدوں ہجرت والی رات مدنی تاجدار ٹرے نے آپ نے اپنی امانتاں حضرت مولا علی دے سپرد کیتیاں نے ہجرت والی رات ادھر ویکھ صدیق نے بھی امانت دی حفاظت کیتی ہے علی نے بھی امانت دی حفاظت کیتی ہے پر امانت مصطفیٰ دی ہوئے حفاظت علی کردا ہے امانت خدا دی رب دا محبوب ہوئے حفاظت صدیق کردا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ نیند جھوٹے لے کے ذرا پھر بولو سبحان اللہ بڑے دھوکے باز جے ایک بار آکھے تے کان چھڑ دیتی جے مور کنڈا سنبھال لیاں جے اللہ تعالی تانوں سنبھالے ذرا ذوق نال بولو نا پھر سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھنا بد دعا نہیں تانوں دعا دتی بھی رب ہی تانوں سنبھالے مطلب بھی رب ہی سارے نوں سنبھالدا ہے اینوں بد دعا نہ سمجھا جے ذرا پھر بولو سبحان اللہ سجنوں ادھر ویکھنا توجہ نال گل سنیا جے ایمان تازہ ہوئے گا جناب ام معبد دی جھونپڑی دے کول مدنی تاجدار پہنچے نے آپ نے صدیق نو فرمایا ہے جاؤ اس بی بی نو آکھو سانو دودھ چاہیدا ہے میرا نبی لین نہیں سی گیا کچھ دیر واسطے گیا سی پر بہانہ بنایا ہے صدیق گئے نے بی بی نے عرض کی دیے سونیو تواڈیاں شکلاں دس دیاں نے تساں خاص جے تانوں موڑنا طبیعت گوارا نہیں کر لی پر جنیاں بکریاں دودھ دین والیاں ہے سل اوتھے میرا شوہر جنگل نو لے گیا ہے اور ایک بکری ہے گھر دے اندر بیٹھی ہے ٹرن جوگی نہیں دودھ کتھوں دے گی میرے مدنی تاجدار نے فرمایا اے بکری میرے ول کرو حضور نے اپنا ہاتھ رکھیا ہے اون دے تھن دودھ نال حوالہ تھن دودھ نال بھرے گئے حضور نے چویا پہلا غلاماں نو پوایا پھر پہلا بی بی نو پلایا غلاماں نو پلایا پھر آپ پیتا آپ نے سارے برتن بھر چھوڑے اگے روانہ ہوئے اس بی بی دا شوہر آیا ہے انہیں آ کے جدوں ہوا فضا سنگی محسوس کیتی آکھدا ہے لگدا ہے کوئی اج خاص ہی آیا سی کون آیا سی بی بی آکھدی ہے میں تینوں دسنا وا کون آیا سی ان بی بی نے حضور دے حسن دا نقشہ کھچیا ہے سارے لفظاں دا ترجمہ ممکن نہیں ایک دو لفظاں دا کراں گا بی بی نے کیویں حسن مصطفیٰ دا نقشہ کھچیا ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلہ ولم تزر به سعلہ وسیب قصیب وفی عینیہ داعج وفی اشفارہ واقاف وفی صوته ساہل وفی عنقه ساطع وفي لحيته كثاثة أزج أخرج إن صامت فعليه الوقار وإن تكلم سماه فعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأقربه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا حزر كأن منطقه خرزات النزب يتحذرن ربعة لا تشرأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا
الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا منفض کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن تیرے خالق حسن اور پچھلے ہو تسا بھی بول پو تیرے خالق حسن تیرے خالق حسن چلو ایک بارہ ہل جولی پاؤ میں نے دھوکہ لگ جاوے گا بھی تسا پڑھ دے پہ تیرے خالق حسن تیرے خالق حسن ادا کی قسم تیرے خالق حسن جڑا بی بی نے اجر نقشہ حضور دے حسن دا کھچیا ہے نا سارے لفظاں دا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے قبلہ ہے دنیا دے ترجمے کرنا لے عاجز آ گئے بی بی نے انج حضور دے حسن دا نقشہ کھچیا ہے صرف دو لفظاں دا کرنا دو لفظاں دا ترجمہ بی بی آخدی وسیم قسیم جڑے آئے سن وسیم سن وسیم تانوں پتہ ہے وسیم کنوں آخر تانوں پتہ ہے وسیم کنوں آخر سونے ہو ادھر ویکھو اور ڈاڈے تو ڈاڈا بھی سونا ہوئے نا بندہ ایک بارہ تکے پھر ویکھے بار بار ویکھے پھر ایک بارہ انجن دا دل بھریا جاتا ہے ایک بارہ نظر پئی دربارہ تے رلدا پھردا ہے ہائے او میرا نکاح ہو جائے میری شادی ہو جائے شادی ہوئی ہے مہینہ لگ گیا ہے طلاق دے انہوں بیٹھے کیوں دل ویخ کے بھرے آ گیا ہے پر تنوں پتہ ہے وسیم کنوں آخ دینے جنوں ایک بارہ ویکھو دل لٹے آ جائے پھر ویکھو اندر آگ لگ جائے پھر ویکھو اندر شولے بھڑک پہل بار بار ویخ دے رہو دل نہ بھریجے رب نے انج دا حسن قسم خدا دی کر کے نہ کسے دا نہیں بنایا صرف اپنے یار کو سجا چھانے ہے ادھر ویکھو ایسی وسیم تے قسیم کنوں آخ دیں قسیم کنوں آخ دیں تنوں پتہ ہے ادھر ویکھو رب نے بڑے بڑے سونے انسان بنائے کئیاں دے مال بڑے سونے ہوندے پر منہ ایڈا سونا نہیں ہوتا کئیاں دے رخسار سونے ہوندے لب سونا نہیں ہوندے کئیاں دے لب سونے ناک سونا نہیں کئیاں دا چہرہ سونا پر ہتھاں دی انگلیاں سونیاں نہیں ہتھاں دی انگلیاں سونیاں پر ناخن سونے نہیں اور کئیاں دی ہاتھ تے سونے پر پیراں دی انگلیاں سونیاں نہیں پر صدقے جاواں قسیم کنوں آکھ دینے وہ جندی جیڑی شے ویکھو متھا ویکھو رخسار ویکھو لب ویکھو ناک ویکھو ہاتھ ویکھو پیر ویکھو ایک صحابہ پاک فرماندیاں نے میں ویکھیا ہے حضور پاک جا رہے سن آپ نے اپنی اڈی نو اٹھایا میری نظر حضور دی اڈی تے پہ گئی قسم خدا دی میں جدوں آسمان دے چان وال ویکھ رہی ہاں میرا جی کردا ہے او چانا پرے ہو جا تو میرے یار دی اڈی دا مقابلہ نہیں کر سکتا سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہ توجہ نال بولو نا سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے آدھے یار نو قسیم بھی بنائے وسیم بھی بنائے خیر سونے اگے چلنا وا برات جا رہی ہے یاد رکھے جب برات جا رہی ہوئے کوئی آنکھے
کوئی آکھے میں لاڑے ورگاواں لاڑے ورگاواں آکھے میں لاڑاواں تے تاں جتیاں پیندیاں نے جے کوئی آکھے میں لاڑے ورگاواں تے دنیا آکھدی ہے کمینیا تیرا لاڑے نال کی جوڑے تو آدھا بوتھا دے تیرا بوتھا تے آدھے پیو نال نہیں رلدا تو مقابلے دے لاڑے نال کرنا ہے وہ جنو رب العالمین نے کل کائنات دا حسن دے چھوڑیا ہے جو ہے ایک میں نوں کہن لگیا آخدا ہے اساں نبی کو ورگے اساں تے نبی اکو ورگے میں آکھیا کن آخدا ہے نبی دے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر اساں تے نبی کو ورگے ہوئے اے میرے ہاتھ دے اندر اے میرے ہاتھ دے اندر پیسے نے 500 روپیہ ہے دسو سونے دا ہے چاندی دا ہے کاغذ سونے اے بھی کاغذ جیڑا ریڑیاں تے پیائے جن دے وچ پکوڑے سموسے بن کے دیندے نے او بھی کاغذ اے بھی کاغذ اینو دنیا ولیٹ کے بٹوئے وچ پا کے اے جڑی بالکل دل دے نال جیب ہوندی اون دے وچ پاوندے نے کیونکہ اینو ہاتھ پوے تے سیدھا دل وچ جو آ کے ہاتھ پے جاوے سجنا اے بھی کاغذ دنیا اینو سینے نال لا کے رکھ دی اور سونیا جڑا ریڑیاں تے پیائے او بھی کاغذ ہے اگلے پکوڑے سموسے بن کے دیندے نے تے روڑیاں وچ رلدا ہے نالیاں وچ رلدا ہے او یارو ادھر ویکھیا جے توجہ ادھر ویکھیا جے ہے او بھی کاغذ ہے بھی کاغذ یہ نہ فرق کیوں ہے جواب ملنا ہے اون دے تے حکومت دی مہر نہیں لگی ایں دے تے حکومت دی مہر لگ گئی ہے او یارو اس کاغذ تے حکومت دی مہر لگ جاوے او عام کاغذ نہیں رہندا جس انسان تے رب دی طرفوں نبوت دی مہر لگ جاوے او بھی عام انسان نہیں رہندا تا کر کے آخنے خلق سے اولیاء مل کے پڑھ لو خلق سے اولیاء ساڈے نبی دا نام ہی بڑا میٹھا ہے ساڈے نبی دا نام بولو میرے ول ویکھو ساڈے نبی دا نام ہی بڑا میٹھا ہے تساں آکھو گے دلیل کیے میں دلیل دینا وا بندہ مٹھی شے کھاوے لب لب نال جڑ جاندے نے چینی کھاؤ شہد کھاؤ جلیبیاں کھاؤ لب لب نال چمڑ جاندے نے ایک بارا محمد بولو محمد بولے دو بارا لب لب نال جڑ جاندے نے مٹھا جو ہویا ایک میں نوں کہن لگیا سنیو تساں بڑی زیادتی کر دیو تساں بڑی زیادتی کر دیو میں آکھاں کہ آخدا ہے تساں نبی دا نام تے چم دیو پر رب دا نام نہیں چم دے یا تے رب دا نام ہی چمو یا نبی دا نام ہی نہ چمو یا رب دا نام ہی چمو یا نبی دا نام ہی نہ چمو نبی دا چم دیو رب دا نہیں چم دے میں آکھیا جھلیا اعتراض تینوں سمجھ نہیں آیا لفظ اللہ بول جدو لفظ اللہ بولنے ہیں لب لبا نال جڑ دے نہیں جدو لفظ محمد بولنے ہیں لب لبا نال دو بارا جڑ جاندے نے رب دستا ہے پیا سانو یار دے نالے دا پیارے اسا آدے نا دا چمنا بھی آدے یار دے نام وچ رکھ چھوڑے آئے سانو تے بڑا میٹھا لگدا ہے حضور دا نام بولو بڑا میٹھا بولو بڑا میٹھا لگدا ہے تے کئی
کئیاں نو بڑا ڈاڈا کوڑا لگدا ہے، بڑا کوڑا لگدا ہے جدو اساں نعرہ رسالت مار رہے آخر بڑا کوڑا لگدا ہے۔ میں آکھیا رولا تہاڈے اندر میں دسنا وا یہ ذکر تے حدیث پاک وچ بھی آ گئے جڑا تانوں کوڑا لگدا ہے کیوں لگدا ہے؟ سجنا ادھر ویکھو تا کر کے نعرہ رسالت مار چپ 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 نعرہ رسالت نہیں مارنا، نبی دا نعرہ نہیں مارنا، کیوں؟ اس واسطے میرے مدنی تاجدار روایت حدیث پاک ہے حضرت جبریل آئے نے عرض کر دینے سونیا اللہ رب العالمین تانوں سلام پیش پہ فرماؤندا ہے، سلام پیش پہ فرماؤندا ہے تے رب نے فرمایا اذا ذکر تو ذکر تمائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا، نمازہ وچ میرا تیرا، اذان وچ میرا تیرا، درود وچ میرا تیرا، پر ایک تھان جدی ہے جتھے رب دا نام تے ہے پر مدنی تاجدار دا نہیں، کیڑی تھان جدوں ککڑی ذبح کرنی ہوئے اوتھے رب دا نام تے ہے مدنی تاجدار دا نہیں، کیونکہ اللہ دی صفت قہاری دا اظہار ہو رہا ہوندا ہے۔ سجنا جدوں ککڑی ذبح کرنی ہوئے رب دا نام ہے مدنی تاجدار دا نہیں، او سجنوں جڑے نعرہ رسالت نہ مارن دیون او بھی ٹھیک گل کردے نے، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے اساں جلسے کر کے ایمان دیاں ککڑیاں ڈھا کے اتے چھڑیاں چلا رہے ہیں، خبردار نبی دے نام دا نعرہ نہ مارو تے سنی تا ماردا ہے، اساں ایمان ذبح نہیں کردے، غیرت دیاں گلاں سنا کے ایمان تازہ کر چھوڑ رہے ہیں۔ توجہ ہے برات کے ٹوریے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش برات کے ٹور پئی، برات کے ٹور پئی جدو اگے پہنچ دی ہے برات اگے پہنچ جاندی ہے اے جڑے براتی ہوندے میرا مدنی دونا جہانا دا دولہ یاد رکھیا جے، براتی جدو پڑ جاندے نے براتی پہنچ جاندے نے انہاں نوں روٹی کھوائی جاندی چاول کھوائے جاندے نے، پر آ جڑا لاڑا ہے آ جڑا لاڑا ہے اے بار بہ کے روٹی نہیں کھاندا، اے اندر جا کے شاید صاحب پیتی بیٹھے بول دے نہیں جے اندر جا کے اے بولو اندر جا کے اے اندر جا کے دودھ پیندا ہے، اے اندر جا کے اے بولو کی کھیند کرنا ہے، پی گئے جے پر بول دے نہیں، براتی بار بہ کے چاول کھاندے نے، پر آج جڑا لاڑا ہے اندر بہ کے کئیاں نوں بڑا غصہ لگدا ہے، کئی آکھدے نے مولوی سانوں ہی بلاندے نے، پر جڑے سجے کھبے مولوی بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں نہیں بلاندے، سانوں ہی بلاندے نے، سانوں ہی بلاندے نے، سانوں ہی بلاندے نے، ہاں سانوں ہی بلاندے نے، ہاں آکھدے نے بولو آدے نال دے مولویاں نوں نہیں بلاندے۔ میں آکھیا گل ہے، آکھدے نے میاں ساتھ باہر میٹھے پھیکے چاول کھانے ہوندے نے تساں اندر بیٹھ کے ککڑ کھا جاندے ہو، میں آکھیا جی اگر ککڑ کلے کھانے پھر پانگا بھی کلے ہی پڑنے، آئے ادھر ویکھو دولا اندر جا کے او بولو دولا اندر جا کے جڑے نہیں بول رہے اللہ کرے انہاں نوں نصیب ہی نہ ہوئے، دولا اندر جا کے او ہلے جے دولا اندر جا کے ایتھے ایک گل کرا بھائی نا مولا صاحب انہوں پتہ نہیں اے دو دی لوگ انہاں نوں عوام تے بڑیاں بددعاواں دیندی ہے عوام بددعاواں دیندی ہے، پر آ جڑا پانی ہے اے بڑیاں دعاواں دیندا ہے، آکھدا ہے او دو دیو تانوں لکھاں سلام ہون جیندے رہو، میں بے مول ساں تساں دودھ وچ رلا کے مینوں مول والا بنا چھڑیا ہے، مول والا بنا چھڑیا ہے، او تانوں پتہ ہونا چاہیے اے جڑا پانی ہے اے دودھ دا مرید ہے، اے دودھ دا جو پہلی بار آئی گل کھول رہا تواڈے سامنے بھی دودھ پانی دودھ دا مرید ہے، اے
ایڈا وفادار ہے جدو دودھ رکھنے کاڑن واسطے اے جڑا مرید پانی ہے آخدا ہے سونےو پہلا میں سڑاں گا پہلا میں سڑاں گا وہ جدو دودھ ابالے کھاندا ہے دنیا آخدی ہے تو ابالے پہ کھاندا ہے ابالے نہیں کھا رہا ہوندا اپنا مرید لب رہا ہوندا میرے مرید کدھر گیا میرے مرید کدھر میرے مرید کدھر گیا وہ اپنا مرید لب رہا ہوندا ہے رب نے چھوٹیاں چھوٹیاں شیاں دے اندر بھی بڑیاں بڑیاں گڈیاں گلاں رکھی ہوئی ہیں شاہ غوث علی پانی پتی تذکرہ غوثیہ وچ فرماوندے او بندیا خدا دیا غور تے کر آ جڑا حکا ہے آ جڑا حکا ہے آ جڑا حکا ہے اگر غور کریں تے تینوں حکے وچ انج دیاں گلاں لب جان گیاں جے تو اپنا لوے تے رب دا ولی بن جاوے گا حکے وچ کیڑیاں گلاں نے سجنا ادھر ویکھو آخدا ہے حکے دیاں تین گلاں انج دیاں ہیں اگر بندہ اپنا لوے تے بندہ رب دا ولی بن جاوے گا دونوں عالم کا دولا موضوع یاد رکھیا جے میں پچھاونے مڑنا ہے تین گلاں کیڑیاں نے حکا آخدا ہے میں ایڈا خودداراں جنی دیر تک مینوں کوئی منہ نہ لاوے میں گل نہیں کردا اودے ہی بولنا وا جدوں سانوں کے منہ لاندے آخدا ہے میں ایڈا خوددارا جمیل صاحب ادھر ویکھو حکا آخدا ہے میں ایڈا خوددارا اگر مینوں کوئی منہ نہ لاوے میں بولدا نہیں میں ادو ہی بول لواں جدوں کوئی منہ لاندا ہے دوسرا حکا آخدا ہے میں ادھر ویکھو ایک لت تے کھلو کے ایک لت تے کھلو کے بھج کے گم کے پھر کے بھج کے گم کے پھر کے رب دے بندیاں دی خدمت پہ کرنا وا میرے وال ویکھو اوے میری ایک نڑی تکبر نال کھلوتی ہے ایک نڑی جھک گئی ہے جڑی تکبر نال کھلوتی ہے اوندے تے اگ رکھ دے نے وہ جڑی جھک گئی ہے اونوں منہ وچ پا کے چمدے نے حکا آخدا ہے جھلیا اگر آکڑے گا وہ تیرے سر تے بھی دوزخ دی اگ آ جاوے گی اگر رب دے دربار وچ جھک جاوے گا دیکھ لے فرید دا دربار وہ دنیا دن بھی چوکھٹ چمدی ہے رات بھی چوکھٹ چمدی ہے تینوں یاد آئے اے جڑے براتی نے باہر بہ کے چاول کھاندے نے پر آ جڑا لاڑا ہے اندر جا کے وہ جنہاں نوں گھٹ لبیا ہے بولو اندر جا کے اینا مطلب ہے تہاڈی کو قدر بنی نہیں بولو اندر جا کے لگدا ہے جڑے کنڈ سنبھال کے بیٹھے کنڈا سنبھال کے بیٹھے انہاں نوں گھٹ بھی نہیں لبیا اندر جا کے وہ دودھ پیندا ہے میرا نبی کائنات دا دولا ہے گل جوڑن لگیا ذرا تسلی نال سمل کے سنیا جے سجنوں آ جڑے براتی ہوندے نے اے باہر بہ کے چاول کھاندے نے روٹی کھاندے نے پر آ جڑا لاڑا ہے اندر جا کے دودھ پیندا ہے میرا نبی کائنات دا لاڑا ہے صدقے جاواں بخاری دی روایت ہے بخاری شریف دی روایت ایویں نہیں سنان لگے اللہ دے فضل و کرم دے نال فقیر نے پڑھیا ہے فقیراں کول سمجھیا ہے حدیث بخاری دی سنان لگا چلو پوری سند نال سنا چھڑنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا حدیث بخاری دی سنان لگیا وا نا چیز نے پڑھیا نا چیز نے علم الحدیث حدیثاں پڑھیا امام الخیرت مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ آپ دے کولو آپ نے علم الحدیث پڑھیا مولانا غلام رسول شیخ الحدیث فیصل آبادی مولانا غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ آپ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا مولانا مصطفی رضا خان شہزادہ اعلی حضرت دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا تاجدار بریلی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا اپنے پیر خانے حضرت شاہ آل رسول مار حروی دے کولو
انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا ابو طاہر المدنی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت ابراہیم بن حسن الشہرازوری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن محمد البادری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن علی الشناوی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا محمد ابن احمد الرملی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا شیخ الاسلام زکریا انصاری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حافظ الدنیا الامام الحافظ الحجہ حافظ ابن حجر شارح بخاری صاحب فتح الباری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا زین الدین عراقی اور شیخ زین العابدین ابراہیم بن احمد دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا احمد ابن ابی طالب دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا سراج الدین مبارک بن حسین دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا عبداللہ بن عیسیٰ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا حضرت عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا فقیہ اعظم فقہ حنفی دا امام سرخسی دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا محمد ابن یوسف الفربری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا الحافظ الثقہ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد مکی بن ابراہیم دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا یزید بن ابی عبیدہ دے کولو انہاں نے علم الحدیث پڑھیا نبی دے صحابی حضرت سالمہ ابن اقوا دے کولو انہاں خود رسول اللہ دے کولو توجہ ہے اے میں کی سنایا ہے جڑی حدیث سنا لگیا وا میں تانوں دسیا ہے کہ کیویں کیویں پڑھائیاں ہوئیاں نے کنے کنے کول پڑھیا کنے کول پڑھیا ہے توڑ مدنی تاجدار تک گل پہنچائی ہے سجنا توجہ رکھیا جے مدنی تاجدار کائنات دا دولا ہے آ جڑا لاڑا ہے اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے توجہ سجے کھبے دھیان نہ جان دیا جے ادھر ویکھنا لاڑا اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے مدنی تاجدار نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے افطار نے مسلسل روزے چل رہے نے جدو صحابہ کرام نے ویکھیا ہے تو میں منافق ہے او عاشق سن مدنی تاجدار نو ویکھیا ہے انہاں بھی ویکھی روزے رکھنے شروع کر دیتے افطار کوئی نہیں ایک دن گزریا دوجا دن گزریا تیجا دن گزریا مسجد عالم میں پے گئے ٹرنے پھرنے دے قابل نہ رہے لسے پے گئے ماڑے پے گئے مدنی تاجدار نے ویکھیا فرمایا میرے غلامو تواڈے نال کی بنیا ہے وہ تساں ایڈے ماڑے کیوں پے گئے انہاں عرض کیتی ہے سونیو اساں تہانوں لگاتار روزے رکھدیاں ویکھیا ہے ساڈا جی کیتا ہے جویں یار کردا ہے اساں وی اوویں کریے لاڑا اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے میرے نبی نے فرمایا ایکم مثلی کیڑا ہے جڑا تہاڈے وچوں میرے ورگا ہوئے لاڑا اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے فرمایا انا بیت عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی فرمایا میں رات رب کول گزارنا وا لاڑا اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے فرمایا رب مینوں کھوا بھی چھڑدا ہے پوا بھی چھڑدا ہے تاخ نے دونوں عالم کا دولا ذرا اونچی آواز نہ پڑھو دونوں عالم کا دولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا ان شیر بار بار
بار نہیں پڑھی نا ایک بار رنگ نال پڑھ لو دونوں عالم کا دولو میں سمجھ رہا ہوں میرا جی کرنا ہے شیر واری میں کبرا جوید صاحب نو سپیکر دے دیا پتہ پڑھ لو دونوں عالم کا دولو نال والے پچھلے انہوں ذرا منت کرو بھی پڑھ لیں دونوں عالم کا دولو ماشاءاللہ کئی ہلن لگ پائے نے کئی اونجے پکے ہو کے بیٹھے ہوئے دونوں عالم کا دولو خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلو اور سب رسولوں سے آلو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کیوں نہ آکھیے دونوں عالم کا دولو دونوں عالم کا دولو دولا اندر بیٹھ کے دودھ پیندا ہے میرے نبی نے فرمایا میں رات رب کول گزارنا وا رب مینوں کھوا بھی چھڑدا ہے پوا بھی چھڑدا ہے پھر کیوں نہ آکھیے دونوں عالم کا دولو میں گل کر رہا سا نا شادی دے موقع دی شادی تے اگلے چاول پکائے ہوندے نے براتیاں پرانے زمانے دے اندر اگلے نے تھلے دریاں بھی ہیں ہوندی کیونکہ سنت نبی دی ہے نبی دے طریقے دے مطابق پوری ہونی چاہیے یہ سمجھ لو سنت حضور دی سنت مولانا قاری ذوالفقار صاحب ایک گل کر دی انہوں وہ فرماندے نے اے جڑی داڑھی شریف نے داڑھی رب نو پسند ہے پر بالکل بال ہونا رب بالا نو نہیں دیندا نیانیاں نو نہیں دیندا جدوں دنیا سیانی ہو جائے نا موڑ داڑھی دیندا نیانیاں نو نہیں دیندا کیوں اے نیانے ہو سکتا ہے ساڈے یار دی سنت دی قدر نہ ہوے نیانے جو ہے اے تو پتہ لگدا ہے رب سیانیاں نو دیندا ہے داڑھی اتے یار دی سنت نیانیاں نو نہیں دیندا وہ جڑا نبی دی سنت نو کھیلیاں وچ روڑی بیٹھا ہوے او بھی بڑا نیانا سیانا وہی ہوئے گا میرا حسن کریمہ نال نہیں بننا میرا حسن بننا ہے نبی دی سنت نال بننا ہے تے قرآن کریم نال بن جانا ہے اندر میاں آج کل ماڈرن دور ہے ماڈرن یہ تھلے با کے کھوانا ہے پرانے دور دی گل پرانے ویسے ایک گل دسو تانوں پتہ ہے بھی ماڈرن کینوں آپ تانوں پتہ ماڈرن چلو نال اپ لگ دی جے کوئی گل بھی کر دین تانوں پتہ کزن کینوں آندے کزن کینوں آندے ماڈرن دا معنی بھی دسنا کزن دا معنی بھی دسنا کزن کینوں آندے کاف معنی ہوندا ہے ورگا تے زن معنی عورت کزن عورت ورگا نہ مرد نہ زنانی تیجی مخلوق ہاں کتاباں چ لکھیا ہے فیروز اللغات لغت کی کتاب چ لکھیا ہے کزن ہنجڑے نو آکھدے نے کزن ہنجڑے نو آکھدے نے او سونیا یہ لفظ بدلے نے تے مڑ دلاں دا حیا بھی ختم ہو گیا جدوں ہوندا سی خالہ دا پتر تے خون دا حیا ہوندا سی خون ایک ہویا اسا حیا کرنا ہے تے پھرا دی قدر بھی کرنی تے ماڈرن کینوں آکھدے ماڈرن تانوں پتہ ہے ماڈرن کینوں آکھدے ماڈ رن جڑا ہر ویلے رن نو آدے کچھ چلائے کہ پھرے انہوں آخری نے ماڈرن فرمانا سمجھے چاہیا کہ کوئی نہیں ہاں جی آدھر ماڈرن انہوں آخری نے جڑا ہر ویلے رن نو کچھ پر یہ بھی پرانے دور دیا گلہ نے ہونو کسے دے نال نہیں ڈردیاں آخریاں نے سکلیاں ہی ہر شے پسند کریں
ہاں جی گھری بہتے میں چل لیا استاد سعد الدین صاحب قبلہ دی گل بڑی مشہور ہے بڑی حکمت والی او میں تانوں سنانا تہاڈی توجہ ہوے تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ استاد سعد الدین صاحب قبلہ حکیم الاسلام آپ فرماندے نے ایک بار میں دکان تے ٹر گل بڑی حکمت ہے ایک بار میں کپڑے لون واسطے بیبییاں دے کپڑے لے لے تے میں دکان تے ٹر گیا اوتھے بیبییاں بیٹھی ہوں بیبییاں مینوں ویکھ کے ہس پئی جی انہاں دے طریقہ کار ہوندا ہس پئیاں کہتے ہیں مولوی صاحب ایک گل کریے تو ناراض نہیں محسوس تو نہیں کرے گا اپنے فرمایا جیندہ بندہ تو محسوس کردا ہوندا بھی جیندہ بندہ تو محسوس کردا ہے مویا نہیں کردا جیندہ تو محسوس کردا ہے نہیں ناراض نہ ہویا جی میں گل جویں دی ہوے گی جو خوشی والی گل خوشی سے ناراضگی والی گل ناراض ہوں گی گل سیدھی جی نہیں پھر مولوی صاحب گل تو دسو بھی تساں بیبییاں دے کپڑے لون واسطے آئے جے تے تہاڈیاں پھر بیبییاں مر گئیاں نے تہاڈیاں بیبییاں مر گئیاں کیونکہ ویکھنا دماغ الٹ ہونا دماغ الٹ ہو گلاں ایویں دیاں نکلدیاں ویکھو میں تانوں ایک مثال دینا پہلے آکھدے سن میاں چراغ دے تھلے چراغ دے تھلے چراغ دے تھلے اتے روشنی ہن جڑے نویں بلب نکلے انہاں دے تھلے روشنی تو اتے تو سمجھ نہیں رہے سمجھ نہیں تو بلب نظر نہیں آ رہا یہ روشنی کدھر جا رہی ہے اتا جا رہی ہے نا کیونکہ تھلے اتا ہوندا ہے نا تھلے اتا ہے میری گل سمجھ نہیں رہے میں جی گل تانوں سمجھانا چاہنا غور نال سنو ادھر ویکھو آندے میاں پہلے ہوندے سن چراغ چراغاں دے بارے آکھیا جاندا ہے تھلے روشنی ہے نہیں ہنیرا ہے تے اوتے چراغاں دے تھلے ہنیرا ہوندا ہے تے اوتے روشنی ہوندی ہے تے جڑے نویں بلب نکلے نے پٹھا کم جو ہویا تھلے روشنی ہے اوتے تھلے روشنی ہے تے اوتے ہنیرا ہے یہ بندیاں دے ذہن دسے جا رہے ہیں ذہن دسے جا رہے ہیں پرانا زمانہ اوتے روشنی تھلے ہنیرا نواں زمانہ تھلے روشنی اوتے ہنیرا کیوں پہلے بندیاں دے ذہن ہوندے سن او بھاویں تھلے والا جہان جیڈا مرضی اوکھا لنگ جائے پر اتلا جہان روشن دے سونا ہو جائے نواں زمانہ آکھدے نے تھلے جگمگ ہوے بھاویں اتلے جہان دا بیڑا ہی کیوں نہ غرق ہو جائے تو میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ بندیاں دے ذہن ایویں تے بن گئے نے آکھدے میاں تھلے جگمگ تھلے رونق ہوئے اوتے بھاویں کباڑا ہو جائے تو سے گل فرما رہے سے تو اس وقت مجھے ایک مثال یاد آ رہی سی تانوں سنا چھڑنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ خبر پتہ نہیں سنائی سی پہلا کوئی نہیں سنائی سی ایک بندہ سی رب دے فقیر کول ٹر گیا رب دے فقیر نو آکھدا یار مینوں تے انج لگدا جویں میری تقدیر ہی پٹھی لکھی مینوں تے لگدا ہے جیڑا کم کرنا پٹھا جیڑا کم کرنا پٹھا جیڑا کم کرنا پٹھا پٹھا پیندا ہے مینوں تے انج لگدا میری تقدیر ہی پٹھی لکھی ہوئی آپ نے فرمایا میاں جیڑی مور ہوندی ہے مور ویکھی جے کدے مور ٹھپے والی مور تساں نہیں ویکھی ٹھپے والی مور ویکھی جے کوئی نہیں ایندے تے لکھیا ویکھو نا لکھیا او پٹھا لکھیا ہوندا پٹھا مور نے آکھیا ربا اے میرا پٹھا لکھیا کیویں سیدھا ہوئے گا کسے سیانے آکھیا جی تو آدھا پٹھا لکھیا سیدھے کرانا ہے نا آدھا متھا کاغذ سے ٹیک دے میرا پٹھا لکھیا سیدھا ہو جائے گا فقیر نے آکھیا چلیا تم ہی جا کے اپنا متھا رب دے دربار ٹیک دے تیری پٹھی تقدیر بھی سیدھی ہو جائے تو نے میری گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اس گل نو انج پی گیا جے جویں جٹ رو دا پیالہ پی جاندا کیونکہ تساں سر جھکان والے پاسے آنا ہی نہیں ویسے یہ سوالے نال ساں جو ادھر جا رہا یہ سوالے نال ویسے تہاڈی طبیعت بالکل مضبوط ہے بالکل صاف طبیعت ہے تیرا کام کرنا نہیں اون دے تے ہاں وی نہیں کرنی سنو استاد سعد الدین صاحب قبلہ آپ دی گل سنا رہے سن عام سرکار نے نہ ادھر
آپ نے فرمایا بیبی انہیں کی آکھیا بولو انہیں کہا جی تہاڈیاں بیبیاں مر گئی ہیں. آپ نے فرمایا بیبیاں نہیں مریاں لفظ سنیا جے قسم خدا دی ادھر ویکھ سونے دے پانی نال نہیں آب زمزم حوض کوثر دے پانی دے نال لکھن دے قابل نے. آپ نے فرمایا بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ نے. توجہ نہیں فرمائی نے توجہ نہیں فرمائی نے. بل تو آپ ہی دے مینو قطار وچ لگنا پوے گا مرد مر گئے نے. ہاں ادھر ویکھ جگ ویکھے باواں نو لتاں نو پھرا باپ نو غیرت نہ آوے مر گئے. قسم خدا دی کر کے آنا بازار نو ٹر گئی ہے غیراں نال گپا بھی مار دی خوش ہو کے آکھ دی تینوں تے خصما سودا خریدن دا پتہ نہیں مہنگا لے آنا میں 4 گلاں کیتیاں نے ویکھ تے صحیح کڈا سستا لے آئیاں. مرد مر گئے وہ جنہاں دیاں بیبیاں نچ کے غیراں نو وکھان تے محلے والے کول داد لول او بیبیاں دے مرد مر گئے. فرمایا ساڈیاں بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ کا مرد مر جان اور بیبیاں بازاراں وچ رلدیاں نے. اگر مرد حسین ورگے زندہ ہو کربلا دا میدان ہوے حسین نوکے نیزہ تے قرآن پڑھدا ہے بیبیاں دے کپڑیاں والے غیرت دی نظر نہیں آندی. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. یہ تو پتہ لگیا میرے حسین دا کردار کی سی. پردہ تے او بولو پردہ تے حیا سی او بولو پردہ تے حیا سی. یہ میرے حسین دا کردار ہے. او جیڑا دیاں بہناں نو یہودی دی آنکھیں تے نچا کے آکے میں حسین علاوہ تے چشتی حسین دا سبق دے وے تے آکھن اے یزید دا دفاع کردا وہ بھی بڑا بڑا کمینہ ہے. انہوں پتہ نہیں وہ یزید علاوہ وہی ہوئے گا وہ جن کول کردار یزید دا ہوئے گا. وہ یہودی دا ٹٹو وہی ہوئے گا جن کول کردار یہودی والا ہوئے گا. وہ جڑا حسین وانگو پردے تے حیا دا سبق دین والا ہوئے وہ یزید دا دفاع کرنے والا نہیں میرے مولا حسین دا سچا غلام ہوتا ہے. اندر 10 شیر دی پگ کیونکہ مولویاں نو تے صافہ بھی چنگا نہیں لگدا نا متا سانو بڈھا آکھن سانو بڈھا سمجھا جائے. ہاں نیچ طبیعتاں جو بن گئیاں یہ ہے نبی دی سنت. ہاں غلاماں نو چنگی لگ سکدی ہے حضور دے دشمناں نو کدے چنگی. توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. خیر اگے میں چلانا وقت بالکل تھوڑا ہے میں خطاب نو ختم والے کرن والے پاسے بھی آنا ہے. ذرا تساں توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو آپ نے کی فرمایا فرمایا بیبیو ساڈیاں بیبیاں نہیں مریاں مرد زندہ او بولو مرد. ویسے تانوں ایک گل کراں اپنی ایک مثال جے مثال ہے مثال جن دے چوں اپنا مزاج سمجھ جائے اپنا مزاج سمجھ جائے. تسا جا کے بیٹھے ہو کہ 5-10 منٹ گوارا کرو گے یا نہیں کرو گے. جڑے بندے نے جھوٹے لائے میں تانوں انہاں دا نام تے نہیں اشارہ کیتی جاواں گا تساں انہاں دا نام لکھی جائے جو انہاں نے بعد چ لنگر شریف نہیں دینا مگر انہاں دے گھر پہنچا دیا جی تاکہ گھر بھی پتہ لگے محفل شریف چ تے محفل شریف گیا سو کے آیا نے کوئی شے نہیں سنی. ساڈی کلی بدنامی نہ ہوئے نا انہاں دی وچ ہوئے سمجھ آئی کہ انہوں نے چاول نہیں دینے انہوں نے گھر ہی پہنچانے تو نال 10 کے آنا ہے وہ مسیتے ستے رہنے تاں کر کے سنے دیتے نہیں سمجھ آئی. ادھر دیکھو توجہ آپ نے فرمایا ساڈے ہاں بیبیاں نہیں مریاں مرد او بولو مرد زندہ. سنو اگے انہاں پھر بیبیاں کو اور سوال کیتا 3 سوال کیتے. دوجا انہاں سوال کیتا بیبیاں آکھدیاں نے گل یہ ہے مولوی صاحب یہ بیبیاں دے کپڑے نے مرداں دے نہیں بیبیاں دے نے تے تانوں کہ بیبیاں دے کپڑے خریدن دا ول چج بھی ہے. میرے لفظ تانوں سمجھ نہیں آئے کہن لگیاں تانوں بیبیاں دے کپڑے خریدن دا ول چج بھی ہے. آپ نے فرمایا بیبیو یہ دسو
اے جڑے کپڑے نہ کپڑے یہ کنہاں نے بنائے؟ مرداں نے بنائے نے یا عورتاں نے بنائے؟ جی مرداں نے بنائے۔ آپ نے فرمایا یہ مرد بنا سکتے ہیں، لولے بلولے خرید ہی نہیں سکتے۔ میری گل سمجھ رہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں خوش ہو کے بیٹھو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اگلی گل سنے آج، قسم خدا دی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ادھر ایک بی بی اخذنی نہیں، چلو پھر آخری گل، مولوی صاحب ناراض نہیں ہونا، یہ دسو بھی یہ بیبیاں دے کپڑے تساں لے کے جاؤ گے تو تہاڈیاں بیبیاں نوں پسند آ جان گے؟ تہاڈیاں بیبیاں نوں تہاڈے خریدے کپڑے بھی انہاں نے ویکھے ہے کوئی نہیں، تساں لے کے تے گھر ٹر گئے، سودا تے ہو گیا، تہاڈیاں بیبیاں نوں پسند آ جان گے؟ تانوں اعتماد ہے؟ ہے آپ نے فرمایا غیرت والا جواب دیتا، جڑا غیرت مند نوں پسند آئے گا بے غیرت نوں پسند نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا او بیبیوں، ساڈیاں بیبیاں نے کپڑے ساڈے واسطے پانے نے، غیراں واسطے نہیں پانے۔ ہاں بیبیاں نے کپڑے ساڈے واسطے پانے نے، غیراں واسطے۔ اے پسند ادو نہیں ہوندے جدوں غیراں واسطے پانے ہون، جدوں اپنے شوہر واسطے پانے ہون۔ بی بی آخدی ہے خدا دیا بندیا، نبی نے فرمایا ہے پتلے بھی نہ ہون، چھوٹے بھی نہ ہون، کسے بھی نہ ہون، انج دے کپڑے تو نہ لیاویں، اگے جویں تیری مرضی ہوئے تو رب دی مرضی نو سامنے رکھی، جو تیری مرضی ہوئے گی میری مرضی بھی وہی ہو جائے۔ توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ کدے مسلماناں دی دھیاں کیویں دی اوندیاں سن سناواں گل، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا چشتیاں دی مجبوری ہے انج دیاں گلاں کرنیاں، مجبوری ہے، مجبوری ہے۔ کیوں یارو تارا لگیاں کھمبے لگیا وچ کرنٹ نہ ہوئے، بلب روشن نہیں ہوندا، نماز روزہ حج زکات میلاد ہوئے پر غیرت والا کرنٹ نہ ہوئے، کدے نماز روزہ بھی رب دی بارگاہ قبول ہو کے ایمان دا بلب بھی روشن نہیں ہو سکدا۔ اج دنیا تے آگ چھڑ دیے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، میں آکھیا جلیا بار ویکھتے سہی جھنڈیاں نال سجایا ہے، جھنڈیاں نال سجایا ہے، پر گھراں وچوں نبی دی شریعت دا جھنڈا ہی پٹ چھڈیا ہے، نبی دی شریعت دا جھنڈا ہی پٹ چھڈیا ہے، جھنڈیاں نال سج گیا بازار پر ویکھتے سہی تیرے میرے بازار دے اندر کیڑی بغیرتی ہے جڑی نظر نہ آندی، وہ کیڑا کفر ہے جڑا تیرے میرے بازار وچ نظر نہیں آوندا، کیڑی بے غیرتی ہے جڑی تیرے میرے بازار وچ نظر نہیں آوندی۔ قسم خدا دی میرا نبی انہاں گلیاں نو جھنڈیاں نال سجان نہیں آیا، تیرے میرے وجود نو نبی دی شریعت نال سجان آیا ہے۔ سجنا ادھر وے میلاد دا مہینہ ہوئے اساں سمجھیا ہے جھنڈیاں لا کے جھنڈیاں لا کے جھنڈیاں لا کے مدنی تاجدار نو راضی کر لواں گے۔ وہ سجنا ادھر جھنڈی لگے، ادھر جھنڈی لگے، ادھر فلم اندر چلے تے غیرت دا جھنڈا پٹیا جاوے، نبی جھنڈی تے راضی نہیں ہوے گا۔ اساں تینوں اے نہیں آکھدے جھنڈیاں نہ لا، جھنڈے بھی لا، پر سونے ادھر جدوں جھنڈیاں لاویں ادھر جھنڈی لا لاکھ سونیا جو کر بیٹھیا معافی دے دیو، اج تو بعد ساڈے گھر دے اندر ماحول کافر والا نہیں ہوے گا، علی مولا مشکل گزار والا ہوے گا، بابے فرید والا ہوے گا۔ پھر تے میلاد منایا ہے، پھر تے میلاد منایا ہے سجنوں، میلاد منانا ہو رے پر میلاد والے نو منانا ہو رے، تو میں میلاد تے منایا ہے پر اپنے عمل دے نال، اپنے کردار دے نال، اپنے کرتوتاں دے نال مدینے دے تاجدار میلاد والے نو ناراض کیتا ہے۔ یارو
پر حضور دے صحابہ نے اجدیاں محفلاں تے نہیں سجائیاں، پر بلال ورگا نبی دا میلاد انج بنیا ہے تو میں نبی دی عظمت سنانے انہاں اپنے وجود نال کر کے وخا چھڑیا ہے۔ تو میں میلاد منایا پر کردار انج دا بنایا۔ کافر آکھے اگر مسلمان ایویں دے ہوندے نے پھر اساں کافر ہی چنگے ہاں، پر میرے نبی دے یاراں نے میلاد انج منایا۔ دنیا آکھیا جنہ دا غلام ایڈا اچا ہے آقا دی شان دا کی عالم۔ میں تے گل سنا لواں تے اگے ٹرنا وا، پھر بی بی دی گل سناواں گا، گل لے لاواں گا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش جدو ایران نال جنگ ہوئی، ایران نال جنگ ہوئی ہے، مال غنیمت دا ڈھیر لگیا ہوئے، گلاں لمبیاں نے صرف وچوں ایک گل کرنا وا۔ مسلماناں دا سپاہی نبی دا صحابی پہرا دے رہا ہے، کھڑکے دی آواز آئی ہے، صحابی فرمانا کون ہے؟ آنا لاخدہ غصہ نہ کر موی حضور دا غلام، منہ لپیٹیا ہوئے، آخدہ کیویں آیا ہے؟ انہیں آکھیا دینے میں ایران دے بادشاہ نو قتل کیتا سی، انہاں تاج کروڑاں دا مال غنیمت چ جمع کران آیا، دینے کیوں نہیں آیا ہے؟ حضور دا غلام جواب دیندا ہے، فرماندا ہے دینے تا نہیں آیا میری مشہوری ہو جانے سی، انہیں بادشاہ کافر نو قتل کیتا ہے، میں جڑا کم کیتا ہے آدھی مشہوری واسطے نہیں کیتا، اپنے رب دی رضا واسطے کر چھڑیا ہے۔ اے سچے میلاد والے سن، اے سچے میلاد والے سن۔ آج دنیا نے ون پونے کیمرے لائے، کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے تاکہ چوریاں رک جان، دغے بازیاں ختم ہو جان۔ میں آکھیا جھلیا تینوں پتہ نہیں کیمرے دی اکھ ویکھے چوریاں ختم نہیں ہوندیاں، کدوں ہوندیاں نے؟ وہ جدوں دل دماغ چے ہوئے، کیمرے دی اکھ ویکھے نہ ویکھے رب دی اکھ تے ویکھ رہی ہے۔ سجنا توجہ ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ صحابی فرماؤندا ہے میں تاج دینے دین نہیں آیا تاکہ میری مشہوری نہ ہو جاوے، میں اجر رب کو لینا سی، مخلوق کو نہیں سی لینا ہے، مخلوق کو نہیں سی لینا۔ انہیں تاج نال کی کیتا ہے، تاج نال کی کیتا ہے، یہ تے کسے چودھری دے ڈیرے تے جانا نصیب ہو جائے، مولوی فخر کردا ہے مولانا چودھری ہے میری یاری ہے۔ اور سجنا جنہ دیا رب نال یاریاں انہاں نوں نیچاں دی پرواہ نہیں ہوندی، انہاں نوں دنیا داراں دی پرواہ نہیں ہوندی، انہاں نوں دنیا داراں دی پرواہ نہیں ہوندی۔ ایک گل کراں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیاں بکریاں انیاں زیادہ کہ غالباً 4000 کتے انہاں دی رکھوالی کرن والے، ہر ایک کتے دے گلے دے اندر سونے دا ہار پایا ہویا سی۔ کیوں؟ فرمایا الدنیا جیفتن و طالبوہا کلاب، دنیا مردارے ڈھونڈن والے کتے نے، دنیا ہوئے طلبگار کتے بندے نے، ذات مولا دی ہوئے طلبگار خواجہ عبدالکریم بندہ ہے، بابا فرید بن جاندہ ہے۔ توجہ ہے، زندہ باد ذرا ذوق بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ ایتھے تے 100 روپے پیچھے ایمان ویچ بیٹھنے، یہ ایمان سی انہاں نے سونے دا ہیرے جواہرات تے لگے ہوئے، اپنے پیر تے رکھے آئے، پیراں وچ ٹٹی ہوئی جُتی پائی ہوئی ہے، پر دل دے شہنشاہ نے کیونکہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے
ہے مرجھایا نہیں کرتے صدقے جاواں یہ درویش حضور دے غلام نے اپنی جتی تے رکھیا ہے تاج نو جتی تے رکھیا ہے ٹھڈا مار کے مال غنیمت سٹیا ہے اپنی زبان حال نال آکھیا ہے جنہ دی نظر نبی دی جتی شریف دی ہوئے او بادشاہاں دے تاجاں دی پرواہ نہیں کردے او سجنوں حضور دی صحابن پاک بی بی دی گل سنا کے گل نیڑے لانا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ بی بی دا نام جناب ام خلاد ہاں یارا کافر تاریخ پڑھی بیٹھا سی ان پتا سی غیرت مند ماں اولاد ایوبی ورگی ہوندی حیا والی ماں ہوئے اولاد بابے فرید غوث پاک میرا ورگی ہوندی انہیں آکھیا انہاں نو نچاؤ نہ تعلیم دا ہے سجنا کدیو ویلا سی کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج وہ رونق بالور نظر آتے ہیں مسلمانہ دی تاریخ پڑھ فرشتے بھی دروازہ کھڑکا کے آندے تھے آج کافر نے آکھیا مسلمانہ دیا دھیاں بہناں نو نچاؤ مسلمانہ دیا دھیاں بہناں نو نچاؤ ویکھ کنجر کڈا دشمن ہے جنہ دے حیا دیاں داستان آسماناں تے چھڑل تے جنت دیا حوراں نو وی حیا آوے کہ اساں زہرا پاک دے حیا نو نہیں پہنچ سکدیاں اج انہاں دی اولاد ہوئے کافر دشمن بن آکھے انہاں نو نچاؤ تے جگ نو وکھاؤ پر مسلمان یہ درویش وہ جڑا مسلماناں دی تاریخ نو انج کالا کرے تے مولوی بھی ستا ہوئے پیر بھی ستا ہوئے اگر زبان کھلے تے چشتی دے خلاف کھلے پھر چشتیاں نو بولنا پہ جانا ہے او جھلیو بغیرتی والا سامان یورپ والے پاسوں آیا ہے غیرت والا سامان نبی دے صحابہ دے غوث پاک والے پاسوں آ گیا ہے اساں دلیاں دے وارث نہیں ہاں اساں غیرت والیاں دے وارث ہاں ادھر ویکھ گل میں مکاواں جناب ام خلاد حضور دی بارگاہ وچ آئیاں مدنی تاجدار نو عرض کیتی ہے سونیو میرا پتر جہاد نو گیا سی میرا پتر جہاد نو گیا سی واپس نہیں آیا قید ہو گیا ہے یا شہید ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا شہید ہو گیا ہے بی بی سنیا اٹھن لگی ہے تے اپنی چادر سنبھالن لگ پئی ہے تاکہ او کپڑا جڑا جسم نال لگیا ہے جڑا جسم نال لگیا ہے او دے تے غیر دی نظر نہ پے جاوے جدوں اٹھن لگی ہے کپڑا سنبھالیا ہے جا رہی سی کسے نے آکھیا ہے او بی بی تیرا پتر مریا ہے تینوں کپڑے سنبھالن دی ہوش تینوں کپڑے سنبھالن دی فکر پئی ہوئی ہے او جڑے نچا کے خوش ہون سکولاں وچ نچا خوش ہون چشتیاں دیاں گلاں غیرت والیاں سن کے سڑ جان انہاں نوں یہ گل سمجھ نہیں آونی ادھر ویکھ بی بی نو کسے نے آکھیا ہے او بی بی تیرا پتر مریا ہے تے تو اپنے کپڑے سنبھالن دے چکراں نوں پئی ہوئی ہے بی بی دا جواب سن بی بی فرماندی ہے او جھلیا میرا پتر مریا ہے پر میری غیرت نہیں مر گئی بس اے سبق یاد رہندا تے دنیا نو بھی یاد رہنا سی کہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ غیرت دے انہاں سبقاں نو دل دماغ وچ محفوظ رکھنے دی توفیق نصیب فرماوے کہ چار ایک بول بولنے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ و اپنے حبیب دے دربار دے اندر میں قبول فرماوے و عمل دی توفیق نصیب فرماوے تو میری تقریر سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی اگر نہیں آئی تو میں دوبارہ پھر شروع کرنا موضوع بدل لینے اگر یہ سمجھ نہیں آیا تو موضوع بدل لینے نہیں سمجھ آئی مطلب تو نہیں بول رہے تو پھر دوبارہ پھر شروع کر رہے الحمدللہ